السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم رمضان المبارک کا چوتھا پارٹ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ چوتھا پارٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزوں کا معمول اس کے متعلق ہے، اور اس میں حدیث بیان کی گئی ہے ترمذی شریف کی۔ اس کے علاوہ اس پارٹ میں اسلامی مہینوں کی بنیاد اور چاند کی حیثیت بھی بیان کی گئی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ نے خوب روزے رکھے، پھر آپ روزے رکھنا چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ نے بہت دنوں سے روزہ نہیں رکھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں پورے روزے نہیں رکھے۔ فائدہ: حضرت عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ایک نہایت معتدل یعنی درمیانی اور حکیمانہ پہلو واضح فرمایا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزوں میں تنوع اختیار فرمایا کرتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے تنوع اختیار کرتے تھے؟ یعنی کبھی مسلسل کئی دن روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ دیکھنے والے سمجھنے لگتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے ہی رکھتے رہیں گے، اور کبھی بہت دنوں تک روزہ نہیں رکھتے، یہاں تک کہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے لوگ کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ امت پر کسی ایک خاص انداز کو لازم نہ کیا جائے اور عبادت کو بوجہ نہیں بلکہ رغبت بنایا جائے، کوئی زبردستی عبادت نہ کرے۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ روزہ نہیں رکھا۔ اس سے واضح پیغام ملتا ہے، بالکل صاف سمجھ میں آتا ہے کہ پورے مہینے کے روزے صرف رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ نفلی عبادت میں اعتدال اور طاقت کا لحاظ ضروری ہے۔ انسان کو عبادت میں ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو مستقل ہو، نہ کہ وقتی جوش پر مبنی ہو۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے رہنمائی ہے جو نفلی عبادت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں اور بعد میں ترک کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد اسلامی مہینوں کی بنیاد اور چاند کی حیثیت۔ اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے چاند کو اوقات جاننے کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی وقت جاننے کا چاند کو ذریعہ بنایا ہے، اس لیے اس کو دیکھ کے روزہ رکھو اور اس کو دیکھ کر روزے ختم کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو یعنی آسمان میں بادل چھائے ہوئے ہو تو اس کی مقدار پوری کرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ مہینہ 30 سے زیادہ دنوں کا نہیں ہوتا۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اسے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت حدیث میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تقویم کا بنیادی اصول بیان فرمایا ہے، یعنی اسلامی کیلنڈر کا۔ حضور نے اسلامی کیلنڈر بتایا۔ اس حدیث میں واضح کر دیا گیا ہے کہ چاند کو اللہ تعالیٰ نے وقت ناپنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ روزہ رکھنے اور ختم کرنے کا مدار چاند دیکھنے پر ہے، حساب کتاب یا قیاس پر نہیں۔ اگر چاند نظر نہ آئے یعنی بادل ہو، گرد و غبار ہو آسمان میں، تو پچھلے مہینے کے 30 دن پورے کر لیے جائے۔ اسلامی مہینے کبھی بھی 30 دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ تعلیم اسلام کی سادگی
عالمگیریت اور فطری نظام کو ظاہر کرتی ہے تاکہ ہر دور اور ہر علاقے کا مسلمان بغیر کسی پریشانی پیچیدہ حساب کے اپنے دینی فرائض ادا کر سکے۔ اب اس پوری بات کا خلاصہ کیا ہے، مورل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ عبادت میں شوق ہو مگر بوجھ نہ رہے، اور دینی احکام ایسے ہو جو ہر مسلمان بالکل آسانی سے بآسانی سمجھ اور ادا کر سکے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے اور اس کی حکمت ہے۔ یہی بات ہے کہ اسلام اسی وجہ سے دوسرے مذہبوں سے کہیں زیادہ آسان اور الگ اور ممتاز اور نمایاں مانا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اسلام میں داخل کیا، ہمیں بن مانے ایمان دیا، اور اللہ تعالی ہمیں ایمان پر آخر تک قائم رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔